کہ ہم آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے سبحان سجادہ اللہ، نشین ہیں۔ آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اہل علم ہیں۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، اللہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلایا جائے۔ تو عالم دین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عالم دین کون ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ ہم آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے سبحان سجادہ اللہ، نشین ہیں۔ آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے۔ یہ میں نے لاہور کے ایک پبلک سیشن میں ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ چھوٹے مرزا صاحب کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم ان کا ادب نہیں کرتے، کسی بد مذہب کے ادب کے قائل نہیں ہم، نہیں ہے، لیکن اپنے منصب کے ادب کے قائل ہیں الحمدللہ۔ کہ جس منصب پر ہم بیٹھے ہیں، اگرچہ ان کی زبان درازیاں، ان کی بدتمیزیاں آپ دیکھتے رہتے ہیں، جی جی، سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تو اب لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک بندے نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے وہ پہچان گئے ہیں محلے والے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے چنگے لگائے ہیں اس لیے؟ یعنی ان کی پہچان اب چنگے لگانا، زبان درازیاں کرنا، نقلیں لگانا، نسلیں پھلانا یہ ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں اہل علم کی زبان ایسی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صحیح نبی پاک علیہ السلام کے وارث لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو نبی پاک کے وارث ہیں۔ لہٰذا گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے، اس میں کوئی بناوٹ والی بات نہیں ہے۔ میرا جو ہے ہمارے والد گرامی بہت متحمل مزاج تھے، الحمدللہ۔ مجھے دو چیزیں وراثت میں ملی ہیں، میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ بتا دیتا ہوں۔ عموماً میں پرہیز کرتا ہوں ان چیزوں سے، لیکن آپ بھائی ہیں، آئے ہیں اتنا سفر کر کے، تو آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں چلے عرض کر دیتا ہوں کہ دو چیزیں مجھے میرے اندر موروث ہی ہیں۔ کسی بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ اتنے متحمل مزاج کیوں ہیں، تو میں نے کہا یہ میرے والد گرامی کی وجہ سے کہ وہ تحمل مزاج بہت زیادہ تھے، ان کے اندر بڑی برداشت تھی، قوت برداشت، بڑی بڑی سختی کی بات، بڑے سخت کلامی کو وہ برداشت کرتے تھے، اور چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک کو وہ آپ کہتے تھے، مرحبا، تسی پنجابی میں جی وہ جی کہتے جی۔ تھے۔ اور جو ہے نا زبان یعنی جواب دینے کی صلاحیت، یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یار فوری طور پر حاضر دماغی یا حاضر جوابی جس کو آپ کہیں گے، یہ والدہ کی طرف سے ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں، بات سمجھانے میں ان کی اندر بڑی مہارت تھی۔ تو علماء کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی بھی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے نوجوان آج کل کافی لوگ سفر کر کے علماء جی جی طلباء میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو مجھے نصیحت کا کہتے ہیں، تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ دینی طالب علم ہیں، علماء ہیں، پہلے خود سمجھیں گے تو آپ اگلے کو سمجھائیں گے نا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ان علوم پر جو چیزیں ہیں جن کو آج کل ڈسکس کیا جاتا ہے، جی جی، بالخصوص رفع الیدین، نماز اور یہ دیگر چیزیں جو ہیں، جی جی، ان پر پہلے میں نے خود پڑھا ہے، خود ریسرچ کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 20 سال جی لگائے جی۔ ہیں، تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو 20 سال صرف ریسرچ میں بغیر کسی جانبداری کے یعنی غیر جانبدارانہ ہو کر میں نے مطالعہ کیا، یہ ساری چیزیں سیکھی، اور 20 سال کی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ اہل سنت و جماعت جو قدیم اور کثیر مسلمان ہیں جی جی، وہی حق ہیں۔ قدیم اور کثیر، کثیر مسلمان، ہاں جی۔ الحمدللہ۔ تو یہ بناوٹ نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہماری یہ ذمہ داری ہے، تو یہ ہونا چاہیے، اسی طرح سمجھانا چاہیے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے اخلاق نبویہ میں سے دیکھیں گے جی جی، تو آپ کو ملے گا کہ بندہ آگے حضور علیہ السلام کس طرح سمجھاتے تھے، وہ سارا احادیث میں موجود ہے کہ آپ ایک بات کو بار بار ریپیٹ بھی کی دفعہ فرماتے تھے، جی جی، اس لیے کہ بات لوگوں کو کیا ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ سمجھ آئی۔ تو یہ لہجہ یا یہ باتیں جو ہیں، اس لیے کہ یہ اساتذہ کا طریقہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی آپ علماء ہیں تو آپ کو اسی طرح سمجھانا ہوگا تاکہ لوگوں کو اچھی اور برے کی تمیز ہو سکے۔ ہو سکے۔